میرے شوہر کا سیٹ میرے شوہر کے سامنے ہی کرنے کی ضد کر رہا تھا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ میں اکیلے میں آپ کو ایسا سکون دوں گی جو آپ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ وہ کہنے لگا میں نے اکیلے میں بہت بار کر لیا ہے، لیکن اب میں تمہارے شوہر کے سامنے تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ میں کافی منع کرتی رہی لیکن وہ نہیں مانا۔ اس نے میرے شوہر کو بلا لیا اور سامنے صوفے پر بٹھا دیا، میں اور وہ۔ میرا نام شہناز ہے، میری عمر 29 سال ہے، میں لاہور میں رہتی ہوں۔ میری بچپن میں ہی شادی ہو گئی تھی۔ میرے اب تو بچے ہیں۔ بڑی میری ایک بیٹی ہے جس کی عمر 6 سال ہے اور 4 سال کا بیٹا ہے جو دونوں اسکول جاتے ہیں۔ ہمارے گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں۔ میرے میاں ایک سیٹ کے پاس ملازمت کرتے تھے۔ میرے میاں نے اپنے سیٹ صاحب کو کہا کہ میں گھر کا کرایہ نہیں بھر سکتا۔ اس کا سیٹ ایک بنگلہ خالی پڑا ہوا تھا جو کہ اکثر بند رہتا تھا۔ تو وہ سیٹ کہنے لگا کہ میرا گھر ویسے بھی خالی پڑا ہوا ہے اور بند رہتا ہے، تم لوگ رہ جاؤ، میں الٹا تم لوگوں کو مہینے کے 20,000 تنخواہ بھی دوں گا۔ میرا میاں شکل و صورت سے کوئی خاص اچھا نہیں تھا، وہ دبلا پتلا تھا اور رنگ بھی اس کا سانولا تھا۔ میں اگر اپنی بات کروں تو میں بالکل گوری چٹی، میری جسامت بہت خوبصورت بنی ہوئی تھی۔ جو بھی مرد مجھے دیکھتا تھا تو مدہوش ہو جاتا تھا اور اکثر لوگ کہتے تھے کہ میں نے ایسے میاں سے شادی کیوں کر لی جو کہ ایک غریب بھی ہے اور دکھنے میں بھی اچھا نہیں ہے۔ میں ان کو کیا بتاتی کہ میں صرف 15 سال کی تھی جب میرے ماں باپ نے میری شادی وٹے سٹے کے تحت کی تھی۔ میرے بھائی کے لیے انہوں نے رشتہ لیا تھا اور میں نے اپنی بھائی کی قربانی دی تھی۔ جیسے جیسے میری عمر بڑھ رہی تھی میرا وجود بھی بڑھ رہا تھا اور میرے حسن میں بھی نکھار آ رہا تھا۔ اب جب کہ میں 30 سال کو پہنچ چکی تھی تو مجھ پہ حسن کی بارش ہو چکی تھی۔ ایک دن میرے میاں کے ساتھ اس کا سیٹ بھی ہمارے گھر آیا۔ میرے میاں نے اس کو اپنے گھر کے حالات دکھانے کے لیے لایا تھا، لیکن جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ مجھے دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں تو یہ سمجھی تھی کہ یہ کن نظروں سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ مجھے یہ بالکل بھی نہیں اندازہ تھا کہ وہ مجھ پہ اتنا فدا ہو جائے گا اور اتنا خرچہ کرے گا۔ خیر اس ٹائم تو 2 منٹ مجھے دیکھتا رہا اور یہ بات میرے میاں کو بھی پتا تھی کہ اس کا مالک مجھے کن نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ اس کے جانے کے بعد مجھے میرے میاں نے کہا کہ لگتا ہے کہ میرے سیٹ کو تم پسند آ گئی ہو۔ دیکھو سائدہ، یہی ہمارے پاس بہت اچھا موقع ہے اپنی زندگی سنوارنے کا۔ وہ ویسے بھی تم پہ عاشق ہو گیا ہے، تم اس کو پھنساؤ، وہ بہت امیر ہے، پیسے والا ہے۔ میں نے اپنے میاں کو برا بھلا کہا۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی اپنی بیوی کو بولتے ہوئے؟ لیکن میں دل میں اس کام پہ راضی تھی کیونکہ میں غربت کی زندگی جی کے اب تنگ آ گئی تھی اور میں بھی چاہتی تھی کہ میں کوئی سکون بھری زندگی گزاروں۔ آخر کب تک ہم ایسے چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے رہیں گے اور کھانے کو بھی ترستے رہیں گے؟ حالانکہ ہماری زندگی میں ایسے کئی دن آئے اور کئی عیدیں آئی جب ہمارے پاس کھانے کو بالکل بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میں ایک غریب خاندان سے آئی تھی۔ میری ماں نے بھی ایسی زندگی گزاری تھی، تو میری ماں نے مجھے یہی نصیحت کی تھی کہ تم بھی کبھی بھی شوہر کو چھوڑ کے مت جانا اور نہ ہی اس کی غربت کا اس کو تانا دینا۔ لیکن اب میں ان کی غربت سے بالکل تنگ آ چکی تھی۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے، ہمیں سیٹ نے اس کا جو گھر خالی پڑا ہوا تھا وہ ہمیں رہنے کے لیے دے دیا تھا۔ میرا میاں سارا دن اس کے ساتھ ہوتا تھا، وہ رات میں آتا تھا۔ ایک دن میرا میاں گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک ٹچ اسکرین والا موبائل تھا۔ میں نے جب موبائل دیکھا تو میں سمجھی کہ میرا میاں اپنے لیے لایا ہوگا، لیکن میں تو حیران ہی ہو گئی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ یہ سیٹ صاحب نے دیا ہے، تمہیں گفٹ کیا ہے۔ اس نے دل میں بہت خوش ہوئی تھی کیونکہ وہ موبائل بہت مہنگا اور بہت اچھا تھا، لیکن میں نے جھوٹ موٹ کا اس کو بولنے لگی، کہنے لگی تمہیں شرم نہیں آتی؟ کوئی تمہاری بیوی کو گفٹ دیتا ہے اور تم لے کر گھر آ جاتے ہو؟ تو میرا میاں مجھے کہنے لگا اس میں کیا بری بات ہے، سیٹ صاحب نے خوشی سے گفٹ دیا ہے۔ وہ تو کہہ رہا تھا کہ جلدی ہی وہ ہم لوگوں کو دعوت پہ بلائے گا۔ پھر میں خاموش ہو گئی۔ اس موبائل میں ایک سم بھی لگی ہوئی تھی۔ اگلے دن میرا شوہر پھر کام پہ چلا گیا۔ اب مجھے پتا تھا کہ سیٹ صاحب نے جب مجھے موبائل دیا ہے تو وہ مجھے فون بھی لازمی کرے گا۔ اگلے دن دوپہر کو ایک نمبر سے فون آنے لگا۔ میں نے جب کال اٹھائی تو وہی سیٹ صاحب تھا۔ اس سیٹ کا نام ابرار صاحب تھا۔ اس نے مجھے اپنا نام بتایا اور مجھے کہا کہ آپ کو گفٹ پسند آیا؟ تو میں نے اس سے کہا کہ صاحب جی اتنی تکلیف کرنے کی کیا ضرورت تھی،
یہ تو بہت مہنگا ہے اور میں کیا کروں گی موبائل۔ پھر وہ کہنے لگا ساجدہ میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے میں تو حیران ہوں کہ تم میرے ملازم کی بیوی ہو، اتنی خوبصورت۔ میں تو سمجھتا تھا کہ شاید کوئی گاؤں والی عورت ہوگی جو ایسی سانولی سی ہوتی ہیں، سوکھی پتلی، لیکن تم تو شہر کی عورتوں سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت ہو۔ یقین کرو ساجدہ تم میری بیوی سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ سیٹھ صاحب نے میری بہت تعریف کی جس سے سن کے میں بھی کافی خوش ہو رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ تمہیں کچھ بھی ضرورت ہو تو تم مجھے بلا جھجک رات کے کسی وقت بھی فون کر لینا۔ مجھے پتا تھا کہ میرا سیٹ اتنا مہربان ہم پہ کیوں ہو رہا تھا، وہ شاید میرے ساتھ اپنی دلی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا، لیکن میں جس طرح بتا چکی ہوں کہ میں اب غربت بھری زندگی سے تنگ آ چکی تھی تو میں اس لیے بھی اس کی جال میں پھنس گئی۔ ایک دن رات کو سیٹھ صاحب کا فون آیا، وہ مجھے کہنے لگا شہناز کل رات 8 بجے کھانا تم میرے ساتھ کھانا، میں تم دونوں میاں بیوی کو دعوت پہ بلا رہا ہوں، اور ہاں اپنے بچوں کو مت لانا۔ جب سیٹھ صاحب نے بولا کہ اپنے بچوں کو مت لانا مجھے بہت عجیب لگا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ ہم بچوں کو کہاں چھوڑیں، یہاں تو ہمارا کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے۔ پھر وہ کہنے لگا 2 گھنٹے کی تو بات ہے، 2 گھنٹے میں تم واپس گھر پہنچ جاؤ گی۔ میں نے سوچا چلو ٹھیک ہے، سیٹھ صاحب نے ہم پہ اتنے احسان کیے ہیں، ہمیں رہنے کے لیے گھر دیا ہے اور مجھے کتنا بڑا مہنگا موبائل بھی دیا ہے، تو میں اس سے منع نہیں کر پائی۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے شوہر کو بھی بتا دینا کیونکہ لائے گا تو وہی مجھے آپ کے گھر میں، تو میں نے آپ کا گھر کبھی نہیں دیکھا۔ وہ مجھے کہنے لگا ہاں میں نے اس سے بات کر لی ہے، اور تم نا اچھے سے کپڑے پہن کے آنا، ہاتھ دھو کے آنا۔ مجھے پتا تھا کہ سیٹھ صاحب ایسا کیوں بول رہا ہے، لیکن میں سمجھی کہ ابھی ہمارا نیا تعلقات ہیں، وہ اتنا آگے تھوڑی جائے گا اتنی جلدی۔ رات کو 10 بجے جب میرا شوہر آیا تو مجھے کہنے لگا شہناز آپ کا فون آیا تھا کیا؟ میں نے اس سے بتایا کہ ہاں آیا تھا، تو وہ کہنے لگا ہاں سیٹھ صاحب ہمیں کل اپنے فارم ہاؤس پہ دعوت پہ بلا رہے ہیں۔ جب میرے شوہر نے فارم ہاؤس کا نام لیا تو میں تو پریشان ہی ہو گئی۔ میں نے کہا فارم ہاؤس پہ کیوں؟ لوگ تو گھر پہ دعوت دیتے ہیں، وہ ہمیں فارم ہاؤس پہ بلا رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا ہاں عجیب تو مجھے بھی لگا، لیکن میں اسے منع نہیں کر پایا۔ پھر میں خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا چلو 2 گھنٹے کی تو بات ہے، آگے سے سیٹھ صاحب سے بات کر لوں گی۔ خیر رات ایسے گزر گئی۔ اگلے دن میرے شوہر کام پہ گئے، مجھے کہا کہ رات 8 بجے تک تیار رہنا، میں تمہیں لے جاؤں گا، اور دوپہر کو 2 بجے میرا شوہر واپس آ گیا، اس کے ہاتھ میں کچھ سامان تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ اس میں کیا ہے، تو وہ کہنے لگا یہ سیٹھ صاحب نے تمہارے لیے ڈریسز بھیجی ہیں، یہ بہت مہنگے کپڑے ہیں، تم یہ پہن کے چلنا۔ وہ کپڑے جو میں نے دیکھے وہ تو واقعی بہت مہنگے تھے، ایک جوڑا 20 سے 25 ہزار روپے کا لگ رہا تھا۔ میں نے تو اپنی پوری زندگی میں اتنی مہنگی ڈریسز نہیں پہنی تھی۔ پھر میں نے کہا جب سیٹھ صاحب نے اتنے مہنگے کپڑے دیے ہی ہیں تو کوئی اچھی سی سینڈل بھی لے دیتا۔ خیر آج میں بہت اچھے سے تیار ہوئی تھی، اور آج میں بہت خوش بھی تھی کیونکہ ہماری غربت ختم ہونے والی تھی، اور میں اپنے سیٹ کی نیت کو جانتی تھی کہ وہ مجھ پہ اتنا خرچہ کیوں کر رہا ہے، لیکن میں سمجھتی تھی کہ شاید اسے ایک حد تک روک لوں گی، ایک حد سے آگے نہیں بڑھنے دوں گی۔ رات کو 8 بجے میرا شوہر کسی کی بائک مانگ کے لایا، ہم دونوں میاں بیوی بائک پہ بیٹھ گئے۔ ایک ویران سا کوئی راستہ تھا، آگے گئے تو بڑے بڑے فارم ہاؤس بنے ہوئے تھے۔